رات کی گہری خاموشی میں جب دنیا سو رہی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ایک خاص پکار دیتا ہے۔ وہ لمحہ جب آنکھ کھلتی ہے اور دل بے چین ہو اٹھتا ہے، یہ محض اتفاق نہیں بلکہ رحمت کا ایک پوشیدہ دروازہ ہے۔ آئیے آج اس راز سے پردہ اٹھائیں کہ رات کے 3 سے 5 بجے کیوں نیند ٹوٹتی ہے، کیوں پیشاب کی حاجت محسوس ہوتی ہے، اور اس میں اللہ کی کون سی حکمت چھپی ہے۔ یہ سن کر دل مطمئن ہوگا اور روح کو سکون ملے گا۔ رات کے 3 سے 5 کے درمیان بار بار پیشاب آنا، جب پیشاب نہ آنے کے باوجود بھی اسی وقت آنکھ کھل جانا، ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس میں کیا حکمتیں اور کیا راز پوشیدہ ہیں؟ کیوں مرد ہو یا عورت، جوان ہو یا بوڑھا، اکثر لوگ اسی وقت اس کیفیت سے گزرتے ہیں، اور پیشاب بھی عموماً اسی وقت کیوں آتا ہے؟ محترم ناظرین، جب اللہ کسی انسان سے ناراض ہوتا ہے تو اس کا کھانا پینا بند نہیں کرتا، اس کی سانس بند نہیں کرتا، اسے مارتا بھی نہیں، مگر اس بندے سے ناراض ہو کر اس سے سجدے کی توفیق کھینچ لیتا ہے۔ اور اللہ جب انسان سے خوش ہوتا ہے، راضی ہوتا ہے نا، تو اسے اپنے گھر یعنی مسجد میں آنے کی توفیق دے دیتا ہے، نماز با جماعت کی ہمت عطا فرما دیتا ہے۔ جس انسان نے وضو کرنے سے پہلے پہلا کلمہ پڑھ لیا تو اللہ تعالیٰ وضو کے ہر قطرے پر ایک فرشتہ کھڑا کر دے گا جو قیامت تک کلمہ پڑھتا رہے گا، جس کا کلمہ پڑھنے والے کو اور بتانے والے کو قیامت تک ثواب ملتا رہے گا۔ محترم ناظرین، سوچیں، رات کا گہرا سناٹا ہے، چاروں طرف ایسی خاموشی چھائی ہوئی ہے جیسے پوری کائنات سانس روکے سو رہی ہے۔ آپ گہری نیند میں ہیں، دل بھر کی جسمانی اور ذہنی تھکن کے بعد آپ کا بدن اور دماغ سکون کی حالت میں ہے، مگر پھر اچانک کچھ ہوتا ہے، آپ کی آنکھ کھل جاتی ہے، نیند ایک لمحے میں ٹوٹ جاتی ہے، آپ نیم خوابیدہ حالت میں آنکھیں ملتے ہیں، دل کے اندر ایک انجانی سی بے چینی محسوس ہوتی ہے جس کی کوئی واضح وجہ سمجھ نہیں آتی۔ آپ لاشعوری طور پر گھڑی کی طرف دیکھتے ہیں، اور حیرت کی بات یہ ہے کہ ہر بار کی طرح وقت پھر وہی ہوتا ہے، رات کے 3 سے 5 کے درمیان۔ نیند ٹوٹنے کی وجہ عموماً پیشاب جانے کی شدید خواہش بنتی ہے۔ آپ اٹھتے ہیں یہ سوچتے ہوئے کہ شاید یہ ایک عام جسمانی ضرورت ہے، مگر یہ عمل بار بار دہرایا جا رہا ہوتا ہے۔ آپ میں سے نہ جانے کتنے لوگ ہیں جو ہر رات یا اکثر راتوں میں ایسی کیفیت سے گزرتے ہیں۔ اکثر لوگ اسے معمولی بات سمجھ کر نظر انداز کر دیتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے شاید رات کو پانی زیادہ پی لیا ہوگا، کوئی اسے عمر کے اثرات قرار دے دیتا ہے، اور کوئی اسے محض جسم کا ایک قدرتی عمل سمجھ کر بات ختم کر دیتا ہے۔ لیکن کیا آپ نے کبھی سنجیدگی سے ایک لمحے کے لیے رک کر سوچا کہ آخر ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیوں آپ کی آنکھ ہر بار اسی وقت کھلتی ہے؟ کیوں نہ رات 12 بجے، کیوں نہ فجر کے بعد؟ آخر کیوں رات کے 3 سے 5 کے درمیان ہی پیشاب کی حاجت محسوس ہوتی ہے یا بلا وجہ آنکھ کھل جاتی ہے؟ آج ہم جس حقیقت سے پردہ اٹھانے جا رہے ہیں، اسے جان کر ممکن ہے آپ کی سوچ کا زاویہ ہی بدل جائے، کیونکہ یہ محض ایک جسمانی کیفیت نہیں بلکہ کائنات کے نظام سے جڑا ہوا ایک گہرا اور پر اسرار اشارہ ہے۔ یہ ایک خاموش پیغام ہے جو براہ راست آپ تک پہنچایا جا رہا ہے۔ یہ ایک پکار بھی ہو سکتی ہے، ایک تنبیہ بھی، اور ایک ایسا موقع بھی جسے اکثر لوگ انجانے میں ضائع کر دیتے ہیں۔ اب تک آپ نے شاید اسے نظر انداز کیا ہو، لیکن اب رک کر جانیے، اپنی توجہ مرکوز کیجیے، کیونکہ اس راز کو سمجھنا آپ کی زندگی کے کئی بند دروازے کھول سکتا ہے۔ رات کے 3 سے 5 کے درمیان پیشاب کے لیے نیند کا ٹوٹ جانا دراصل محض اتفاق نہیں بلکہ آپ کی باطن، آپ کے مقدر اور آپ کی روح سے جڑا ہوا ہے، ایک غیر معمولی اشارہ ہے۔ وقت کو ہمیشہ صرف
घड़ी की सुइयों में नहीं नापा गया, बल्कि इसे एक जिंदा तवानाई समझा गया है। दिन के हर हिस्से को अपनी एक तासीर है, मगर रात के 3 से 5 का वक्त एक खास मानियत रखता है। इस लम्हे रात ख़त्म होने के करीब होती है और दिन ने अभी कदम नहीं रखा होता। ये दो दुनियाओं के दरमियान का लम्हा होता है, जहाँ कायनात की सबसे पाक, सबसे खामोश और सबसे मौसर तवानाइयाँ हरकत में होती है। आपने खुद महसूस किया होगा कि इस वक्त की फ़ज़ा मुख्तलिफ होती है। हवा में अजीब सी ठंडक और ताजगी होती है, परिंदे बेदार होने लगते हैं और माहौल में एक नाकाबिले बयान सुकून उतर आता है। यही वजह है, यही वक्त है जब चाहे पेशाब की वजह से हो या बेगार किसी ज़ाहरी, अगर आपकी आंख खुलती है तो ये महज जिस्म का अमल नहीं रहता। दरअसल जब ये लतीफ़ सबब की तवानाइयाँ आपसे रब्ता करना चाहती हैं तो वो अल्फाज की बजाय आपके जिस्म को ज़रिया बनाती हैं, और यही वो राज है जिसे समझना अभी बाकी है। मोहतरम नाज़रीन, बहैसियत मुसलमान अगर हम अपने मामूलात ज़िंदगी पर ज़रा संजीदगी से गौर करें तो एक अजीब मगर नहायत बामानी मुशाहिदा सामने आता है कि रात के पिछले पहर, ख़ास तौर पर 3 से 5 बजे के दरमियान हमारी आँख अचानक खुल जाती है। कभी पेशाब की हाजत महसूस होती है और कभी बगैर किसी ज़ाहरी वजह के नींद टूट जाती है। इंसान करवट बदलता है, घड़ी देखता है और हैरत से सोचता है कि हर बार यही वक्त क्यों? क्या ये महज इत्तेफाक है? क्या ये सिर्फ जिस्मानी ज़रूरत है या इसके पीछे कोई ऐसी हकीकत पोशीदा है जिसे हम बरसों से नज़रअंदाज करते आ रहे हैं? अगर यह सिर्फ पानी ज़्यादा पीने का मसला होता तो यही कैफियत रात के 12 बजे या सुबह 6 बजे के क्यों पेश नहीं आती? आखिर मर्द हो या औरत, जवान हो या बूढ़ा, अमीर हो या गरीब, एक बड़ी तादाद इसी मखसूस वक्त में बेदार हो जाती है और अक्सर औकात पेशाब भी इसी लम्हे आता है। इस्लाम इंसान को सती सोच की दावत नहीं देता, बल्कि गौर व फिक्र, तदबीर और बातिन की तरफ मुतवज्जे करता है। यही वजह है कि जब एक मुसलमान इस कैफियत को महज जिस्मानी अमल कह के टाल देता है तो वह दरअसल एक अजीम रूहानी मौका गवा देता है। हकीकत यह है कि दुनिया में हर इंसान किसी न किसी गम, फिक्र, आजमाइश या परेशानी से ज़रूर गुजरता है। कोई औलाद की नाफरमानी से टूटा हुआ है, कोई रिज़्क़ की तंगी से परेशान है, कोई बीमारी के बोझ तले दबा हुआ है और कोई बेनाम सी उदासी के लिए दिन गुजार रहा है। यही फिक्री बोझ, ज़हनी दबाव और कल्बी खलश रात की नींद को तोड़ देती है। मगर सवाल यह है कि यही बेदारी रात के 3 से 5 के दरमियान ही क्यों होती है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात हमें बताती हैं कि ये वक्त कोई आम वक्त नहीं, ये वो लम्हा है जब आसमान और ज़मीन के दरमियान एक ख़ास ताल्लुक़ कायम होता है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से मरवी है, हदीस के मुताबिक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हमारा रब हर रात आसमानी दुनिया पर नज़ूल फरमाता है। जब रात का आखिरी तिहाई हिस्सा बाकी रह जाता है, फिर नदा देता है, कौन है जो मुझसे दुआ करे कि मैं इसकी दुआ कबूल करूं? कौन है जो मुझसे सवाल करे कि मैं इसे अता करूं? कौन है जो मुझसे मगफरत मांगे कि मैं इसे बख्श दूं? यहाँ तक कि फजर तलू हो जाती है। ज़रा तसव्वुर कीजिए वो लम्हा जब रब्बे कायनात खुद बंदे को पुकार रहा हो और बंदा इसे महज पेशाब की हाजत समझकर दोबारा बिस्तर में लौट जाए। यही वो नुक्ता है जहां ये राज खुलता है कि रात के 3 से 5 के दौरान आंख खुल जाना या पेशाब आना महज जिस्म का इशारा नहीं, बल्कि रूह की बेदारी का ऐलान है। फरिश्ता रहमत इंसान को जो जोड़ते हैं, दिल में एक बेचैनी डालते हैं, नींद तोड़ दी जाती है ताकि बंदा उठे, वजू करे, पाक और इस लम्हे से फ़ायदा उठाए जिसे अल्लाह ने ख़ास तौर पर दुआ, तौबा और रुजू के लिए मुंतखब किया। इसीलिए अगर कोई शख्स इस वक्त जाग जाता है तो वो बीमार नहीं बल्कि खुश नसीब है, क्योंकि इसे इन लोगों में शामिल किया जा रहा होता है जिन्हें अल्लाह याद करता है। कुरान मजीद मोमिन बंदों की एक ख़ास सिफत बयान करता है कि वो रात को कम सोते हैं और सहर के वक्त मगफरत मांगते हैं।
یہ آیت محض عبادت کی ترغیب نہیں بلکہ وقت کی حکمت کو واضح کرتی ہے۔ رات کا پچھلا پہر روحانی دنیا کی بہار کا موسم ہوتا ہے۔ جیسے زمین کے لیے بہار زندگی، رنگ اور خوشبو لے کر آتی ہے، ویسے ہی سحر کا وقت دلوں کے لیے رحمت، سکون اور نور لے کر آتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس وقت اگر آنکھ کھلتی ہے، چاہے پیشاب کی حاجت ہو یا بلا وجہ، تو اصل مقصد صرف جسم کو ہلکا کرنا نہیں بلکہ روح کو اللہ کے حضور حاضر کرنا ہوتا ہے۔ حضرت عبادہ بن سامد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رات کو بیدار ہو اور دعا کرے کہ اے اللہ مجھے بخش دے تو اس کی دعا قبول ہوتی ہے، اور اگر وہ اٹھ کر نماز پڑھے تو اس کی نماز بھی قبول ہوتی ہے۔ اب ذرا سوچئے، اگر یہ لمحہ اتنی قبولیت کا ہے تو کیا یہ محض اتفاق ہو سکتا ہے کہ انسان بار بار اسی وقت بیدار ہو؟ کیا یہ صرف اتفاق ہے کہ اسی وقت پیشاب کی حاجت محسوس ہو تاکہ بندہ وضو کے بہانے بیدار ہو جائے، جسمانی غفلت سے نکل آئے اور روحانی دروازے تک دستک دے؟ اسلام ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ ہر بیداری خوف یا بیماری کی علامت نہیں ہوتی۔ بعض اوقات اللہ اپنے بندے کو اس لیے جگاتا ہے کہ وہ اس کے قریب آنا چاہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ علماء اور بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اگر رات کے آخری حصے میں آنکھ کھل جائے تو فوراً اللہ کا شکر ادا کرو، کیونکہ یہ بلاوا ہے، سزا نہیں، یہ ایک موقع ہے، محرومی نہیں، یہ ایک پیغام ہے۔ انسان جس مقصد کے لیے تجھے پیدا کیا گیا ہے اسے یاد کر۔ جدید سائنس بھی حیرت انگیز طور پر اسی حقیقت کی تصدیق کرتی ہے کہ صبح سے پہلے کا وقت انسانی جسم اور دماغ کے لیے سب سے زیادہ مؤثر ہوتا ہے۔ اس وقت دماغ زیادہ پرسکون، سانسیں گہری اور جسم زیادہ ریسپیٹیو ہوتا ہے۔ نماز، سجدہ، گہری سانسیں اور سکون سے دعا کرنا نہ صرف روح بلکہ جسم کے لیے بھی شفا کا ذریعہ بنتا ہے، مگر افسوس کہ ہم اسے محض نیند کی خرابی سمجھ کر ضائع کر دیتے ہیں۔ اس لیے جب اگلی بار رات کے 3 سے 5 کے دوران آپ کی آنکھ کھلے تو اسے معمولی نہ سمجھیں۔ یہ وہ لمحہ ہے، چاہے پیشاب کی وجہ سے ہو یا بلا وجہ ہے، جہاں زمین خاموش ہوتی ہے، آسمان متوجہ ہوتا ہے اور رب کائنات اپنے بندے کے سب سے قریب ہوتا ہے۔ یہی وہ راز ہے جسے سمجھے بغیر یہ کیفیت ہمیشہ ایک سوال ہی بنی رہے گی۔ محترم ناظرین، جب انسان رات کے 3 سے 5 کے درمیان بیدار ہوتا ہے نا، تو عموماً اس کا پہلا رد عمل یہی ہوتا ہے کہ وہ اس کیفیت کو ناپسند کرے، کروٹ بدلے یا جلدی سے پیشاب کر کے دوبارہ بستر میں چلا جائے۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جہاں انسان کی اصل آزمائش شروع ہوتی ہے۔ سوال یہ نہیں کہ آنکھ کیوں کھلی، سوال یہ ہے کہ آنکھ کھلنے کے بعد آپ نے کیا کیا، کیونکہ اسی ایک لمحے کا درست یا غلط استعمال انسان کے مقدر کے کئی دروازے کھول بھی سکتا ہے اور بند بھی کر سکتا ہے۔ اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہر واقعہ بے مقصد نہیں ہوتا، خاص طور پر وہ واقعہ جو بار بار پیش آئے وہ یقیناً کسی پیغام کا حامل ہوتا ہے۔ اسی لیے رات کے 3 سے 5 کے دوران بار بار پیشاب آنا یا بلا وجہ آنکھ کھل جانا ایک ایسا اشارہ ہے جسے سمجھے بغیر نظر انداز کر دینا دراصل اپنی روح سے بے وفائی ہے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کو اپنا قرب عطا کرنا چاہتا ہے تو پہلے اس کی نیند ہلکی کر دیتا ہے، کیونکہ نیند غفلت کی علامت ہے اور بیداری شعور کی۔ رات کے آخری پہر کی بیداری اس بات کی علامت ہے کہ بندے کا دل ابھی مکمل طور پر مردہ نہیں ہوا۔ یہی وجہ ہے کہ اولیاء اللہ سحر کے وقت کو دلوں کی اصلاح کا سب سے قیمتی لمحہ قرار دیتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ اس وقت مانگی گئی دعا دن کے کسی بھی وقت کی دعا سے زیادہ گہری، زیادہ سچی اور زیادہ قبولیت والی ہوتی ہے۔ آپ غور کیجئے، اگر اسی لمحے انسان کو پیشاب کی حاجت پیش آتی ہے تو کیا یہ محض جسمانی صفائی کا معاملہ ہے؟ یہ روحانی پاکیزگی کی طرف پہلا قدم ہے۔ اسلام میں طہارت کو نصف ایمان کہا گیا ہے۔ پیشاب کے لیے اٹھنا، وضو کرنا، جسم کو پاک کرنا، یہ سب محض جسمانی اعمال نہیں بلکہ روح کو عبادت کے قابل بنانے کا عمل ہے۔ گویا انسان کو ایک مکمل تیاری کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا موقع دیا جا رہا ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کئی اہل علم کہتے ہیں کہ سحر کے وقت پیشاب آنا بھی رحمت ہے، کیونکہ
इसके बाद वज़ू इंसान को मुकम्मल बेदारी, ताजगी और पाकीज़गी अता करता है और वो दोबारा गफलत की नींद में जाने के बजाय इबादत की हालत में दाखिल हो सकता है। हज़रत अबू सईद खदरी रज़ी अल्लाह अन्हो और हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हो से मरवी हदीस में आता है कि अल्लाह ताला रात के एक हिस्से के बाद आसमानी दुनिया पर नज़ूल फरमाता है और ऐलान करता है कि कोई मग़फ़िरत तलब करने वाला है कि मैं इसे बख्श दूं, है कोई दुआ करने वाला कि मैं इसकी दुआ कबूल करूं, यहाँ तक कि फजर तलू हो जाती है। ये ऐलान सिर्फ अल्फाज नहीं बल्कि एक खुला दरवाज़ा है और हैरत की बात यह है कि यही वो ताकतवर वक्त है जब अक्सर लोगों की आंख खुलती है मगर वो इस ऐलान को सुने बगैर दोबारा सो जाते हैं। यहाँ एक और अहम पहलू भी काबिल गौर है। जदीद नफ्सियात और तिब ये तस्लीम करती है कि रात के आखिरी हिस्से में इंसानी दिमाग सब कॉन्शियस से कॉन्शियस की तरफ आता है। इस वक्त दिल में छुपी दुआएं, दबे हुए दुख और इनकी कही तमन्नाएं खुद ब खुद ज़बान पर आ जाती हैं। यही वजह है कि इस वक्त मांगी गई दुआ ज़्यादा सच्ची होती है क्योंकि इसमें दिखावा नहीं होता। इंसान टूटा हुआ होता है, आजिज़ होता है और यही आजिज़ी दुआ की रूह है। मोहतरम नाज़रीन, ये रात का वो मुकद्दस लम्हा है जब रब्बुल आलमीन खुद पुकारता है। फरिश्ते दुआओं की कबूलियत की खुशखबरी लेकर आते हैं और बंदा अगर उठकर अल्लाह की तरफ रजू कर ले तो इसकी ज़िंदगी बदल सकती है। आइंदा जब भी रात के 3 से 5 के दरमियान आँख खुले तो इसे गनीमत जानिए। वज़ू कीजिए, 2 रकत नमाज पढ़िए, दिल खोल कर दुआ कीजिए और इस्तग़फ़ार मांगिए। अल्लाह हमें इस वक्त की कदर करने और इसकी बरकतों से फैज़ याब होने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। दुरूद और सलाम हो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जिनकी तालीमात ने हमें ये राज समझाया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह आपको और हम सबको तहज्जुद और सहरी की तौफीक दे। आमीन।